ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیت اللہ شریف کی تاریخ کیا ہے؟ آج اس کے متعلق تاریخ بیت اللہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک ایسی دعا کی تھی، اگر آج مرد اور عورت وہ دعا اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے گھروں سے بے برکتی، نااتفاقی اور رزق کی قلت کو ختم فرما دے۔ بیت اللہ اللہ رب العزت کا وہ گھر ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان اول بیت، جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا۔ اب گھر تو زمین پر بہت سے بنائے جاتے ہیں، ہر بندہ اپنا گھر بناتا ہے، پرندہ بھی اپنا گھر بناتا ہے، جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، چونٹی بھی اپنا گھر بناتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ کا گھر زمین پر سب سے پہلا بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ اب یہ اللہ نے خود ہمیں بتایا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت المقدس پہلا گھر ہے زمین پر۔ بیت المقدس تو بہت بعد میں بنایا گیا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کی تعمیر کی، لیکن نبی نے خود اس میں پوری محنت نہیں کی، اور وہ بھی زمانہ سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ لیکن بیت اللہ اس کی تعمیر اول جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کرائی ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، زمین پر کوئی بشر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، زمین اللہ نے بنائی، اور جنوں سے بھی پہلے جنات بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، ابو الجن بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ اب یہ فرشتے جب تخلیق ہوئے، اللہ نے پیدا کیے، تو اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا، اور آسمان پر بیت معمور فرشتوں کا قبلہ بنا، اور اس کی سیدھ میں زمین کو جب بنایا گیا تو زمین پر اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں سے کرائی۔ اب یہ بیت اللہ کہاں سے کہاں تک اس کی چوڑائی ہوگی، کہاں سے کہاں تک لمبائی ہوگی، کہاں سے کہاں تک اس کی اٹھان ہوگی، اب 4 کونے ہوں گے۔ اب یہ پورا نقشہ اللہ نے فرشتوں کو بتلایا، اور فرشتوں نے پہلے انجینئر بیت اللہ کی تعمیر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور زمین پر پہلے زمین تھی ہی نہیں، اللہ نے اس کو بکا کہا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا۔ بکا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ جہاں بکا وہ اول جگہ جہاں سے نقطہ نکلا، جو نقطہ ہوتا ہے جہاں پہ پرکار ٹھہرتا ہے، اور وہاں سے گھوم کر ایسے واپس اسی نقطے پہ آ جاتا ہے، یہ دائرہ، گول دائرہ۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے، آج سائنسدان نے یہ بات کر دی کہ زمین گول ہے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں۔ اس نے ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، کشش ثقل کا ایک دعویٰ کر دیا کہ زمین چیزیں کھینچتی ہے، پھر کہا نہیں یہ گول بھی ہے۔ اب چاند کو گھومتے ہوئے دیکھا، اب اس نے گول کہہ دیا، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے بکا، مکہ کو بکا۔ اب بکا 2 وجہوں سے کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پہلا پانی کا بلبلہ نکلا، پانی کا پہلا قطرہ وہاں سے نمودار ہوا۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، یہاں تک کہ آج انسان، جانور، دنیا کی ہر مخلوق پیدا ہوتی ہے پانی کی قطرے سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ قطرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس سے میں خوبصورت جسم تخلیق کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک پانی کا قطرہ
زمین کے اندر سے نکالا، زمین بھی نہیں تھی، زمینیں تھی ہی نہیں، اللہ نے ایک پانی وہاں سے نکلا، وہ پانی پھیلتا چلا گیا اور وہ پوری زمین کو جو ہے اس نے بھر دیا، یہ سمندر ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں نے فرش بنا دیا زمین کو۔ اب زمین فرش ہے، جتنا حصہ اللہ نے چاہا کہ خشکی رہے وہاں فرش بچھ گیا، جہاں اللہ چاہتا ہے کہ سمندر رہے وہ فرش نہیں ہے۔ دنیا کا 3 حصہ سمندر ہے، وہ سمندر ہے، اور ایک حصہ وہ خشکی ہے، اور اس خشکی کے نیچے بھی پانی ہی پانی ہے، نیچے پانی اس کے موجود ہے۔ اب انسان پانی کے اوپر کشتی میں ہے، جس کشتی کو فرش کہا گیا، اللہ نے اوتادا والجبال اوتادا، زمین پر پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، اور وہ کیلیں بن کر زمین کو پانی پر مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اب جب پہاڑ کٹتے ہیں تو ایک دم جو ہے زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، وہ نیچے پانی ہے اور وہ پانی لاوا بن رہا ہے، اور وہ پیٹرول بن رہا ہے، وہ معدنیات کیا کیا بن رہا ہے، اللہ نے خزانوں کے انبار رکھ دیے نیچے۔ اب دنیا کو اس کی حیثیت کا پتہ چلا، حالانکہ پہلے بھی یہ چیزیں تھیں لیکن ان کی قدر و منزلت کا ادراک نہیں تھا۔ اب نیچے اللہ رب العزت نے زمین کو جہاں سے پانی کا بلبلہ نکالا، وہ نقطہ پرکار جو ہے وہ بیت اللہ کی جگہ تھی، بکہ سینٹر کو کہتے ہیں۔ جب پرکار آپ گھماتے ہیں، یوں گھوم کر گول آ جاتا ہے، واپس یہاں پتہ چلا گول دائرہ بن گیا، یہ سینٹر ہے۔ اس کے سینٹر مڈ کو بکہ کہتے ہیں۔ پوری کائنات اس کے بالکل سینٹر کو وہ بکہ مکہ کہتے ہیں۔ مکہ پوری دنیا کا درمیان ہے۔ آج سائنس اعتراض کر دے، آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، دنیا کفر کھڑی ہو کے کہہ دے کہ مکہ سینٹر نہیں ہے، چیلنج کو خراب نہیں کر سکتے، اس چیلنج کو وہ رد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کعبے کو بالکل دنیا کے سینٹر میں بنایا تاکہ یہاں سے ہر طرف ہدایت کی شعائیں برابر کی جائیں، ہر طرف ہدایت پھیلے۔ اب جو نبی مکہ میں آئے گا وہ اصل میں انٹرنیشنل ہوگا، اور جو نبی مکہ میں نہیں آئے گا وہ انٹرنیشنل نہیں ہوگا، وہ اپنے علاقے کا ہوگا، اپنے برادری کا ہوگا، اپنی قوم کا ہوگا۔ اللہ نے مکہ کے اندر صرف ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کو شریعت بھی انٹرنیشنل دی، آپ کو کتاب بھی انٹرنیشنل دی، آپ کو نبوت بھی انٹرنیشنل دی، اور آپ کو امت بھی انٹرنیشنل دے دی۔ چونکہ آپ جس جگہ آئے وہ جگہ بھی انٹرنیشنل تھی، وہاں سے ہر طرف جو ہے نور ہدایت پھیل رہا تھا۔ اب مکہ کی جگہ سے پانی کا بلبلہ نکلا، وہ یوں اٹھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، زمین بنتی چلی گئی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اس جگہ جا کر کعبہ بنا دو۔ وہاں بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اب انسان پیدا نہیں ہوئے، ابھی جن پیدا نہیں ہوئے، صرف زمین بنی ہے۔ اب یہ اخبار مکہ جو کتاب ہے باقاعدہ تاریخ کی سب سے پرانی، وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے، اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے باقاعدہ اعلان سنن کے اندر باقاعدہ طور پہ آپ نے لکھا کہ بیت اللہ شریف کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، 10 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ اب جو ہمارے سامنے بیت اللہ ہے یہ وہ 10ویں تعمیر ہے۔ اب پیچھے 9 تعمیریں کون سی ہیں؟ اب سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جنوں سے بھی پہلے۔ زمین بنتے ہی جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے، آج سوسائٹی والے کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی کو آباد کرنے کے لیے
جو سب سے پہلے مسجد بنا دے اس کی سوسائٹی آباد ہو جاتی ہے۔ جس سوسائٹی میں مسجد نہ ہو، پہلے گھر بن رہے، وہ ویران رہتی ہے۔ بہت سی سوسائٹیاں ویران ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ پیسے کے چکروں میں یہ اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کا انداز۔ اللہ نے پہلی زمین کا آغاز کیا تو پہلے کیا بنایا؟ اپنا گھر بنایا۔ اور اب آپ اگر سوسائٹی بنائیں تو پہلے کس کا گھر بنائیں گے؟ پھر آپ کی آباد ہو جائے گی۔ ایک سوسائٹی کا مالک میرے پاس آیا، کہا جی 3 سوسائٹیاں بنائی ہیں لیکن فیل ہو گئی، ابھی یہاں ایک بڑی سوسائٹی اس نے بنائی ہے، اور کہنے لگا جی کوئی مشورہ دیں، کوئی جادو ہے کیا ہے؟ میں نے کہا جادو نہیں ہے، تم نے 3 سوسائٹیوں میں پہلے مسجد بنائی؟ کہتا نہیں بناؤں گا، میں نے نقشے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں، یہ نقشہ تو رکھا رہے گا قیامت کی صبح تک۔ آپ گھر پہلے نہ بناؤ، پلاٹنگ پہلے نہ کرو، پہلے اللہ کا گھر بناؤ۔ میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے کام کو چلا دے گا۔ اس نے کہا ابھی یہ عمل کیا اس پر، ایک بڑی مسجد بنائی ہے وہاں۔ مجھے کہتا ہے جی آپ دیکھیے ماشاءاللہ دھڑا دھڑ پلاٹ بک رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں مسجد ہے جی، سہولت ہے یہاں پر، بڑی مسجد ہے۔ تو اب ایک دم اللہ کا نظام ہے یہ۔ اللہ نے پہلے زمین پر کیا بنایا؟ اپنا گھر۔ یہ ایک اصول ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے گھر بنانے میں لگ جاتا ہے نا، اب وہ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یہ فارمولہ بھی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر بنانے میں ضروری نہیں کہ سارا گھر بنائے، پیسے سارے دے، محنت کرے جتنے استطاعت ہے، اس کو ذاتی گھر مل جائے گا تھوڑے عرصے، یہ پکی بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا۔ ہمارے لوگ تو یقین کمزور ہے نا، اکثر کا یقین نہیں آتا اس پہ، تو اللہ بناتا ہے۔ جو اللہ کے گھر بنانے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنا دیتے، یہ پکی بات ہے۔ اچھا، اب اللہ کا گھر پہلا بنا، پہلا انجینئر کون ہے؟ فرشتے۔ پہلے اس کے اندر جو ہے فاؤنڈیشن رکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ پہلے آ کے مستری کون ہے؟ فرشتے۔ پہلے مزدور کون ہے؟ فرشتے۔ اب اینٹیں لانے والے کون ہیں؟ پتھر لا کے لگانے والے کون ہیں؟ گارا بنانے والے کون ہیں؟ اب یہ سارے جو ہے فرشتے ہیں، کوئی بشر نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے کائنات میں۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کعبے کی، اچھا کعبہ جب پہلے فرشتوں نے بنایا تو چھت نہیں ہوتی تھی، بغیر چھت کے ہوتا تھا، دیواریں تھی، یہ دیواریں، یہ دیوار، بس چھت نہیں تھی، اوپن تھا، اور بیت معمور تک اس کا کنیکشن تھا۔ یہ اب فرشتوں نے جب کعبہ بنا لیا تو پھر بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ پہلا کعبے کا طواف بھی فرشتوں نے کیا، پہلا بیت اللہ بنایا بھی فرشتوں نے۔ اب حج یہ ہماری تخلیق سے پہلے کا ہے۔ اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اور اس زمانے سے کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں۔ کعبہ نہیں تھا یہاں جب طوفان نوح میں اس کی بنیادیں بھی ہل گئیں، پھر بھی فرشتے طواف کر رہے تھے۔ قیامت کے قریب کعبہ اٹھا لیا جائے گا، پھر بھی فرشتے طواف کرتے رہیں گے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اب وہ بیت اللہ کی تعمیر کی انہوں نے، اس کی دیواریں کھڑی کی، اور اس کے بعد اس کا طواف شروع کر دیا۔ ایک لمحہ قیامت تک ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے طواف روکا ہو۔ ہمارے لیے نماز کے لیے رک جاتا ہے، ہم نماز کے لیے روک لیتے ہیں چونکہ ہم پہ نماز فرض ہے۔ ہم فرشتوں والی سارے کام کرتے ہیں، سارے کام فرشتوں والے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی رکوع میں ہے تو بس اس کا کام ہی رکوع میں رہنا ہے، کوئی سجدہ میں ہے تو اس کا کام ہی سجدہ میں رہنا ہے، کوئی قوما میں ہے، جلسہ میں ہے تو قیامت تک جلسہ قوما میں رہے گا۔ جو طواف کر رہا ہے تو طواف کرتا ہی رہے گا، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہ کھانا اس نے نہیں کھانا، اس نے بچوں کو جا کے نہیں سنبھالنا۔ اب اللہ نے ہمیں ان کی جمع عبادت دے دی۔ رکوع بھی ہم کرتے ہیں، سارے فرشتے سجدہ نہیں کرتے، سارے رکوع نہیں کرتے، سارے جلسہ میں نہیں بیٹھتے،
سارے اتحیات میں نہیں بیٹھتے سارے، لیکن ہمیں ساروں والی عبادت دے دی۔ اور اب آگے جو ہے وہاں کعبے میں پہلے آ کے انہوں نے طواف کیا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت میں آہستہ آہستہ چونکہ زمین پر جنات بڑی تعداد میں تھے اور جنات سرکش ہو گئے تھے اور جنات توحید سے بالکل ہٹ چکے تھے، پہلے آہستہ آہستہ توحید پہ رہے۔ جب ان کا باپ ابو الجن جو بڑا جن تھا، جب وہ جو ہے زندہ رہا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی شرک آ گیا، بدعات آ گئی، یہاں تک کہ وہ بتوں کو پوجنے لگے، وہ سارے کام کرنے لگے جو آج آپ کو انسان نظر آتے ہیں۔ اور ہم سے زیادہ سرکش، اتنے سرکش تھے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہہ دیا تھا اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں آپ آدم علیہ السلام کو، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ وہ اندازہ گیس کیا تھا، قیاس کیا تھا کہ وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں، یہ بھی یہی کرے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ ہوگا بشر، اس کے اندر وہی چیزیں ہوں گی ساری، شر اور خیر بھی ہوگا لیکن غالب خیر ہوگی۔ جب ماحول میں بیٹھے گا تو فرشتوں سے افضل بن جائے گا، جب ماحول چھوڑے گا تو شیطان سے ہی بدتر ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اندر اپ ڈاؤن ہونا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہی لیول ہے، جنات میں زیادہ لیول شیطانیت کا ہے اور انسانوں میں زیادہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب توحید کا علم بلند کیا تو کائنات میں ایک ہمارے نبی تھے بس۔ آج 1400 سال کے بعد آج دنیا میں سب سے بڑا اسلام ہے مذہب، سب سے بڑی تعداد کلمے والوں کی ہے اور 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو کافر ہیں ان میں بھی نرم طبیعت ہے، کچھ ایسے ہیں جو جھگڑا نہیں چاہتے، جو کسی کو گالیاں نہیں دینا چاہتے، جو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد انسانوں کی ابھی بھی جو فتنہ فساد لڑائی جھگڑا ان سے دور رہتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو تم، چونکہ جنوں میں یہ چیز نہیں ہے ان میں تو شر ہی ہے۔ اب وہ آپ ویسے گزرتے ہوئے پانی گرم پھینک دیا، گاڑی کچے پہ آ گیا، موٹر سائیکل کا ٹائر آ گیا، وہ آپ کے چپک جائیں گے، بیماری لگا دیں گے، انتقام لیں گے۔ بھائی آپ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، ہم تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ نا، نہیں آپ کو ضد پکڑ لیں گے وہ۔ تو جن زمین پر تھے تو کعبۃ اللہ اٹھا لیا اللہ نے جب کفر غالب آ گیا اور ہر طرف شرک بدعت، تو کعبۃ اللہ آہستہ آہستہ اللہ نے اٹھایا تو وہ جگہ بالکل زمین کے ساتھ جڑ گئی، پہاڑ ہی پہاڑ، وہاں پہاڑ ایسے۔ پہلی جگہ زمین پر جو زمین کا آغاز ہوا ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ سارے بولیں ذرا، یہ آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے آپ کو وہ جو عام نہیں ملتا۔ اچھا پہلا پہاڑ کون سا بنا؟ اللہ نے جو قلعے والجبال اوتادا، اچھا اس کو اگر آپ ایک ایسی جگہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے اگر بتا ہی دیتا ہوں آپ کو کام آ جائے گا۔ چلو جس جگہ دنیا کا پہلا پہاڑ بنا ہے وہاں کھڑے ہو کر میخیں اپنے پاس رکھیں، 10 20 40 100 1000 کروڑ کاروبار کرنا ہے تو پورا ٹرالا رکھ لیں، کنٹینر رکھیں، جتنی میخوں پہ یہ آیت والجبال اوتادا، آپ یہ صرف وہاں پہ 33 بار 33 ٹائم پڑھ کے میخوں پہ دم کر لیں۔ کہیں بھی گھر بن رہا ہے فاؤنڈیشن میں میخ ٹھونک دیں، یا جنات ہے تو دیواروں میں چاروں کونوں پہ ٹھونک دیں، یہ نقصان کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جن وار رہے گا۔ وہ دنیا کا پہلا پہاڑ جو اللہ نے میخ بنا کے زمین پہ گاڑا وہ مکہ میں ہے، جسے جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ پتا تھا نا آپ کو؟ اتنا پتا تھا قبیس، آگے نہیں پتا تھا۔ اب آپ کو اگلا عمل بتایا، پہلا پہاڑ کیل بنا، آپ بھی کیلیں گاڑے وہاں پہ،
پڑھ لے، جیب میں رکھے، گھر لے آئے۔ وہ چھوٹی سی پہاڑی ابھی موجود ہے، کاٹ دی ہے، لیکن پتہ چل جاتی ہے، آپ جا کے پوچھیں تو۔ جبل ابو قبیس پہلا پہاڑ میخ بنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، صفا مروہ کا پہاڑ، اچھا مختلف پہاڑ تھے۔ اب آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے، آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، زمین پہ تھے ہی نہیں، جنت میں مہمان بن کے رہ رہے تھے، موجیں کر رہے تھے۔ جنت میں تو کوئی نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی مشقت نہیں ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ مجھے نماز کی اجازت دیں، اللہ کہے گا بندے بہت پڑھی ہے تو نے، اب تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، اب تو بس کھا پی موج کر، اب کوئی عبادت کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے نا، کہا تو پہلے مسجد جاتا تھا نا 5 ٹائم، اب تو صبح و شام آیا کر، میں اپنی زیارت کرایا کروں۔ پہلے تو مجھے پانے کے لیے جاتا تھا مسجد، اب آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ مل جائے۔ لیکن اللہ کہے گا اب تمہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں، اب تم مجھے دیکھو آ کے، بس میری زیارت کرو، یہی تمہاری عبادت ہے، اور موج کرو، کھاؤ پیو۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی تھی جنت میں۔ تو وہاں آدم علیہ السلام تو وی آئی پی بنے ہوئے تھے، اس لیے ہر غریب آدمی بھی آج وی آئی پی بنتا ہے، کہتا ہے یہ نوکر مل جائیں، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ عالی شان ملے، گاڑی بہترین ملے، مجھے ہر طرف وی آئی پی پروٹوکول ہو۔ یہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، کیوں؟ ہمارا مزدور بھی چاہتا ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی چاہتا ہے، علماء بھی چاہتے ہیں، عام لوگ بھی چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں، افریقہ کے لوگ بھی چاہتے ہیں، امریکہ والے بھی چاہتے ہیں، سعودی عرب والے بھی چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے باپ آدم کا خون ہمارے جسم میں ہے، ہمارا باپ آدم جنت میں عیاشی عیش کی زندگی میں تھے، نوکر چاکر غلمان عیش و عشرت، تو ہمیں اللہ نے قیدی بنا کے یہاں بھیج دیا، لیکن ہمیں وہ زندگی یاد آتی ہے نا، چونکہ ہمارے بلڈ میں ہے۔ تو اب ہم یہاں حرام کھا کے نہیں وہ زندگی لینی، بلکہ محنت کر کے وہ زندگی حاصل کرنی ہے، اور وہ ملے گی واپس جنت میں۔ یہاں ہم نے اچھی قید کاٹنی ہے، اچھا قیدی بن کے رہنا ہے، اور اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ تو اب انگریز کہتے ہیں نہیں ہمیں یہی ملنی چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں غلامی کرو تمہیں ملے گی ادھر۔ اب آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اب آپ زمین پر آئے، سری لنکا میں اترتے ہیں، جد ہی حوا علیہ السلام وہاں اترتی ہیں، دونوں عرفات میں ملتے ہیں۔ اب عرفات کا میدان وہ جبل رحمت ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں یا اللہ عبادت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے نماز زمین پر دی، اللہ نے عبادتیں زمین پر دی، مشقت یہ زمین پر ہے، جیسے قیدی کو مشقت ملتی ہے نا، قید با مشقت۔ اب ہم قید با مشقت میں ہیں، اب ہم سردی میں ہی وضو کریں گے، وضو کرنا ہے ہم نے سردی میں، ہم نے روزہ رکھنا ہے گرمی میں بھی، ہم نے جو ہے چاہے دل نہ بھی چاہے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے غلط کام چھوڑنے ہیں، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، دل نہیں بھی چاہ رہا تو مسجد میں بیٹھنا ہے۔ یہ سارے کام کیوں ہیں؟ کہ ہم قیدی بامشقت ہیں، ہم قیدی ہیں، اور ہماری قید یہ اللہ نے متعین کی ہے۔ لیکن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ہمارے نبی نے تشریح کر دی، اور پھر فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کا ایک کہا دنیا قید خانہ ہے مومن کا، جنت ہے کافروں کی، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، بس رستے میں چلتے چلتے ویٹنگ روم میں بیٹھتا ہے، وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھ کے کھاتا پیتا ہے، وہاں بستر تو نہیں بچھاتا نا، بس وہاں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ انتظار گاہ میں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں آدم علیہ السلام آئے تو آپ کو اللہ نے کہا نماز پڑھو، یا اللہ کدھر منہ کریں؟ اللہ نے کہا میری یاد کرنی ہے تو نماز پڑھو، مجھ سے باتیں کرنی ہے تو نماز پڑھو، میرے سامنے دکھ بیان کرنے ہیں تو نماز پڑھو۔ جنت میں تو مجھے دیکھ لیتے تھے، لیکن اب تمہیں مجھ سے باتیں کرنی ہوں گی تو ایک ذریعہ ہوگا، مجھ سے بات کرنے کا ذریعہ نماز ہے، اور میری توجہ حاصل کرنے کا قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ اب ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ آج بہت ایک ہندو پنڈت مجھے کہنے لگا، میں جب باہر ملک میں گیا، بہت بڑا پنڈت تھا، وہ کہنے لگا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، آپ بیت اللہ پتھر کو، ہم بت
دونوں ایک ہی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایک بات نہیں ہے، آپ اس کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں جو کعبے کو حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، بگڑی بنانے والا سمجھے۔ ہم تو اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے حجر اسود، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں نے کالی کملی والے کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ کعبہ نہیں ہے۔ کعبہ سامنے ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ جہت ہے۔ آپ بت کو تصور کر کے سجدہ کرتے ہیں، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، یہ عقیدہ ہے۔ اب آدم علیہ السلام آئے، توجہ کے لیے بیت اللہ جہت ہو گئی، جیسے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اسجد، کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو۔ آدم قبلہ تھے، قبلہ بنے۔ آدم خدا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، فرشتوں کا رخ بن گیا۔ جیسے اللہ نے کہا کعبے کو سجدہ کرو، کعبہ قبلہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، ہم تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ کیا ہمارا خدا وہ تھا؟ نہیں۔ اللہ نے کہا ادھر کر لو، ہم نے ادھر کر لیا۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ہی ملے گا۔ کوئی جہت نہیں ہے پکی۔ ہم کعبے کے پجاری، کعبے کو سجدہ کرنے والے، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اب اللہ جدھر کہے گا ہم کریں گے۔ اب تم بھی کہہ دو نا، میں نے اس کو کہا کہ تم کہہ دو ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، بت کو نہیں کرتے، تو میں مان لیتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں بھگوان تو یہ ہے۔ میں نے کہا فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھگوان نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اب کہاں کعبہ بنائے؟ اللہ نے کہا جبرائیل کو بھیجتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، انجینئر بن کر، پھر انجینئر بنے، اور آپ نے پہلے جو ہے اب وہ بالکل منہدم ہو چکی تھی، اس کی بالکل فاؤنڈیشن ختم تھی، چٹیل پہاڑ تھے۔ اب کیا پتا کعبہ کدھر ہے؟ پہاڑوں پہ یوں پہاڑ ہی پہاڑ، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، آج آپ بھول جاتے ہیں وہاں پر۔ تو ابھی تو 52 سرنگیں نکال دی ہیں مکے میں، خالی ایک شہر میں، پہاڑوں کو کاٹ کے بڑے بڑے پہاڑ۔ جبل ہندیہ پہ میں نے 2009 میں حج کیا، جبل ہندیہ پہ ٹھہرے، اگلے سال گئے تو باب عبداللہ وہاں بن چکا تھا، پورا پہاڑ ہی ختم۔ ادھر جبل عمر تھا، اب ہلٹن بن چکا ہے، اس طرف جتنے پہاڑ تھے وہ سارے کٹ، تو کتنے پہاڑ ختم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے لیے جبرائیل آئے، آ کر آپ نے کہا یہ ہے، نشان لگائے کعبے کے سارے۔ اس کے بعد اس میں کھدائی ہوئی، اس کے بیڈ بچھایا گیا، آدم علیہ السلام کے ساتھ معاون تھے فرشتے، اس کی پوری دیواریں اسی طرح کھڑی کی گئی، چھت نہیں تھی، چھت کے بغیر کھڑی کی گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانوں میں اس کا طواف کیا، اور وہ طواف ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کیا۔ اب ہماری نسبت ان کے ساتھ ہو گئی طواف کرنے کی، اور ان سے پہلے فرشتوں نے کیا۔ تو کعبۃ اللہ کی اول تخلیق انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ آدم علیہ السلام نے طواف کیا، گویا کہ حج پہلا آدم علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد آپ کی اولاد مختلف انداز میں اس کی تعمیر میں لگی رہی شیس علیہ السلام تک۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شیس علیہ السلام کے بعد پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کے زمانے میں شرک بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بیت اللہ جو ہے اس کی طرف لوگوں کا رخ بہت تھوڑا ہو گیا، اور قبروں، درختوں، مورتیوں اور بتوں کی طرف رخ بڑھتا چلا گیا۔ سورہ نوح کے اندر 5 بتوں کے نام ہیں جو پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے، قوم نے ان کے مجسمے بنا کر ان کو حاجت روا بنا لیا،
پھر ان کو پوجنے لگے. اللہ نے دوسرے رکوع کے اندر ان کا پورا نظریہ بیان کیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا اور وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، چونکہ آپ نے بدعا دیتے ہوئے کہا تھا اللہ اب ایک بھی زندہ نہ بچے اس کائنات میں، جو تیرا ہے بس وہی بچ جائے، جو تیرا نہیں ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بدعا کوئی 100 یا 50 سال کی تکلیفیں کاٹنے کے بعد نہیں، 950 سال تبلیغ کر کے پھر بھی قوم نہیں مانی تو آخر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ 950 سال میں صرف 80 لوگ میرے پر ایمان لائے اور یہ 80 لوگ بس تیرے ماننے والے ہیں، ان کے علاوہ ساری کائنات کے ہر ذی روح کو ختم کر دے. اب وہ نبی کے منہ سے نکلی بد دعا اللہ کے عرش تک پہنچ گئی. اللہ نے ایسا طوفان نوح بھیجا کہ کوئی باقی نہیں بچا، جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے بس. یہاں تک کہ بیت اللہ کی تمام دیواریں پانی میں، تمام اس کی فاؤنڈیشن بھی، ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ نے حجر اسود کو آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے بھیجا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ کو نشانی یاد رکھیے گا، آپ کو اپنا گھر یاد آتا رہے گا کہ اصل آپ وہاں واپس جانا ہے. آپ تو آپ جہاں سے آئے ہیں تو آپ بھی کئی ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی کوئی نشانی لے آتے ہیں خرید کر کہ یہ مجھے یاد دلائے گی کہ میں نے فلاں ملک گیا، فلاں شہر میں گیا. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ جنت کی نشانی حجر اسود، وہاں کا پتھر یہ سفید شفاف دودھ کی طرح تھا اور ایسے چمک مارتا تھا، سفید تھا کہ اس کے اندر نورانیت تھی، بہت زیادہ روشنی. پھر آہستہ آہستہ انسانوں نے ان کو چوم چوم کر اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو سیاہ کر دیا. اب یہ حجر اسود ہے، سیاہ، اور قیامت کے دن اللہ اسے 2 آنکھیں دے گا. ہر اپنے استلام یا بوسہ لینے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دے گا، یا اللہ اس نے مجھے سلام کیا تھا، اس نے مجھے بوسہ کیا تھا دور سے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا ہے اور یہ جہاں سے میں آیا ہوں اسے واپس وہاں لے جا. اور یہ جنت کا پتھر آیا اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور ابن آدم کو اصلی گھر کی یاد دلائے کہ ہے گھر. سر سید احمد خان نے کہا کہ جنت قرآن میں آیا اس کا معنی خوشی ہے، اصل جنت کوئی نہیں ہے. نیچری مذہب کا جو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا یہ پتھر تمہیں بتائے گا کہ جنت ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے. یہ پتھر دیکھ کے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قبیلہ تھا، اس نے اس کو تھوڑا سا تعمیر کیا، لیکن پھر اس کے بعد جو اصل کئی عرصہ تک یہ اسی طرح پڑا رہا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر بہت عرصہ گزر گیا، بہت زمانے گزر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے عراق میں تھے، عراق میں آپ کا آبائی شہر عراق ہے، اور آپ کا رخ تھا فلسطین کی طرف. اب فلسطین میں اس وقت تک بیت المقدس تعمیر نہیں ہوا تھا، اور بیت المقدس نہیں تھا، بیت اللہ بھی نہیں تھا. اب ابراہیم علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو تقریباً دنیا میں شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا. اب انسانوں کو نہیں پتا کہ بیت اللہ کیا ہوتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا کعبہ کیا ہوتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا طواف کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں پتا تھی. بتوں کے آگے سجدہ کرنا، بتوں سے مرادیں مانگنا، بتوں کے طواف کرنا، قبروں پہ طواف کرنا، جا کے قبروں پہ سجدے کرنا، یہ انسانیت کا شیوا اس زمانے میں تھا. اللہ نے حضرت خلیل کو بھیجا، حضرت خلیل نے آ کر انسانوں کو
سب سے پہلے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، آپ نے بتایا حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے، مانگنے کے لائق کون ہے، دینے والا کون ہے، داتا کون ہے، سنتا کون ہے، مانگنا کس سے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے یہ پہلا پیغام تھا حضرت خلیل کا، کیونکہ یہ مہینے خلیلی مہینے آ گئے نا، حضرت خلیل کا ذکر چلے گا، حضرت ابراہیم کا ذکر چلے گا۔ آپ نے جب سب سے پہلے توحید کا علم بلند کیا، اب آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سارہ تھی، ایک بیوی ہاجرہ تھی۔ ہاجرہ ان کا نام نہیں تھا، ہجرت کرنے کی وجہ سے انہیں ہاجرہ کہا جاتا ہے، اور وہ عمر میں 24-25 سال کی تھی، اور حضرت سارہ جو تھی وہ تقریباً 80-82 سال کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو 96 سال کے تھے۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت سارہ کو بیٹا دیا، لیکن ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹا عطا کر دیا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہودی کہتے ہیں کہ ذبی اسحاق ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، حضرت اسماعیل ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا حضرت اسماعیل کا ذکر کر کے کہ اب تمہیں اس کے بعد بیٹے اسحاق کی بشارت دیتا ہوں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پہلے کا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس کے بعد کا وہ پہلے ذکر اسماعیل علیہ السلام کا، اللہ نے اس کے بعد کا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا، اب بشارت دیتا ہوں یہ بیٹا تو ملا جس کو آپ نے ذبح کیا، ہوا نہیں لیکن کوشش کی آپ نے اللہ کے حکم سے، اب اس کے بعد تمہیں اور بیٹا بھی ملے گا اور تمہاری نسل میں اللہ نبی بنائے گا۔ تو اب وہ ہاجرہ علیہ السلام پہلے حمل سے ہو گئی، تو سارا بڑھاپا پورا ساتھ گزارا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جب میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی 2 شادیاں کر کے ایک گھر میں رکھوں، 3 کر کے ایک گھر میں رکھتا ہوں، لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ آپ سچ نہیں بول رہے، میں آپ کو منبر پہ بتا رہا ہوں، آپ سچ۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، دنیا انہیں جانتی ہے، میرے پاس تشریف لائے، گھر میں رہے، کہنے لگے میری 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں حضرت، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حضرت یہ میں کبھی نہیں مان سکتا، یہ بات آپ کی جھوٹ ہے۔ 2 ہوں گی 2 تلواریں ہیں، 3 ہوں گی 3 تلواریں ہیں، 4 ہوں گی تو ایک نیام میں رہ سکتی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بندہ کہہ دینا، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے سامنے گھر ہو اس کا، اور وہ کہے جی ایک گھر میں 2 رہتی ہیں، تو آپ کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی کہہ دیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں رہتی ہوں گی، آگے وہ کیسے رہتی ہوں گی وہ پھر ان کو ہی پتا ہے، وہ اگلی بات الگ ہے، روز لڑائی روز جھگڑے۔ حضرت سارہ نے کہا مجھے ان سے ٹینشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہجرت کرا دیں، جو چھوٹی آپ کی بیوی ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے، ان کا بچہ پیدا ہو گیا تھا اور دوسری 80 سال تک بچہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا ان کو آپ لے جائیں۔ اب کہاں لے کے جانا ہے نہیں پتا، نہ ان کو بتایا نہ ان کو پتا، نہ ان کو پتا خود۔ یا اللہ کدھر لے کے جاؤں؟ کہا میرا فرشتہ آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، اور یاد رکھیے گا یہاں انسانی شکل میں آئے تو ان کی تمام ہر چیز جہت ہی چینج ہو گئی۔ یہ نہیں کہ وہ اسی طرح طاقتور تھے کہ ہاتھ سے پکڑتے تو اڑ کے چلے جاتے، غائب ہو کے مکہ پہنچ جاتے، نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل میں، بندے کی شکل میں۔ ابراہیم سے کہا کہ آپ چلیے، پیدل چلے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ، گھوڑے کو پکڑا بہار، بیوی کو اوپر بٹھایا، بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیدل چل رہے، دونوں تھک رہے ہیں، تھکاوٹ ان پہ بھی آ رہی ہے، فرشتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حلیہ دے دیا تھا تو بشری عارضی طور پہ کمزوریاں دے دی تھی، لیکن کھا پی کچھ نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا پیتے ہیں پانی، بیوی کو پلاتے ہیں، پھر چلتے ہیں،
چلتے چلتے مکہ پہنچ گئے. اب پہاڑیاں ہیں اور ایسی پہاڑیاں کہ ان میں کوئی سبزہ ہے ہی نہیں, کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں, تاکہ کوئی بندہ پہاڑوں کی سیر کی نیت سے نہ آئے. آج تو لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, مال دیکھیں گے, کلاک ٹاور, فلاں ٹاور, نہیں, صرف بیت اللہ بس. بہت پرانی بات ہے, پیرس میں سارے پادریوں کی میٹنگ ہوئی کہ بیت اللہ کی طرح ادھر بنا دیا جائے تو دنیا ادھر آئے گی, پیرس میں آئے گی. بیت اللہ یہاں نہ بنا دیں. اس نے کہا ابراہیم نے بنایا تھا. اس کا حال دیکھیں کیسے تباہ ہوا. مسلمان کبھی کعبے کی جگہ کسی اور جگہ طواف نہیں کرتا, کسی اور کو بیت اللہ کا. پھر کیا کریں, سارے نا امید ہو گئے. تو ایک ان کا بڑا کھڑا ہوا, اس نے کہا بیت اللہ پیرس میں نہیں آ سکتا, لیکن پیرس تو مکے میں جا سکتا ہے نا. بیت اللہ کے ارد گرد ایسی عمارتیں ہیں, ایسی رانائیاں پیرس جیسی لے آؤ کہ لوگ کعبے کو دیکھنے کے بجائے کلاک ٹاور کو دیکھیں, کعبے کو نہ دیکھیں. طواف کر, میں حیران ہوتا ہوں, میں طواف کر رہا ہوتا ہوں. مولانا مکی صاحب کے ساتھ میں نے ایک بار طواف کیا. مکی صاحب مجھے بتاتے رہے اس طرح, یہ الحمدللہ بڑا. ایک بار مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ روضہ رسول پہ سلام پڑھا, انہوں نے بڑا چیزیں سمجھائیں. اصل میں ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا طواف میں. آپ طواف صحیح طرح کر لیں, آپ کی مراد نہ پوری ہو, میں مان ہی نہیں سکتا, لیکن کریں تو صحیح طرح نا. آپ یوں دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ طواف نہیں ہے. نماز میں آپ کی نظریں ایک جگہ ہوتی ہیں یا ہر طرف ہوتی ہیں؟ کعبہ بھی تو عبادت ہے نا, طواف. تو آپ نظریں گھما رہے ہیں اور ادھر آپ باتیں کر رہے ہیں, ادھر جو ہے نا, پھر آپ کوئی, آپ عبادت میں باتیں نہ کریں, عبادت کریں. اب ابراہیم علیہ السلام مکہ چلے, مکہ پہنچے, رستہ دشوار. آخر پہاڑوں میں ایک پہاڑ پر پہنچے, وہ جہاں پر ابھی زم نکلا ہے, کنواں ہے زمزم کا, مطاف ہے جہاں بھی مطاف, یہاں پہاڑی ہوتی. یہاں پہنچ کر آپ نے اس کو نیچے اتارا اور بچے کو ان کی گود میں دیا اور خود بیٹھ گئے گھوڑے پر. اب اللہ کی طرف سے حکم تھا اترنا بھی نہیں, اب بولنا کا حکم ہی نہیں تھا, بولنا ہی نہیں. اب وہ پہاڑوں کو دیکھتی ہیں, چٹیل پہاڑ, سناٹا, پانی نہیں, کوئی پرندہ بھی نہیں, کوئی انسان بھی نہیں. اب وہ 24 سال عمر ہے خالی حضرت حاجرہ کی, اور بیٹا ہے دودھ پیتا ابھی چند دن کا. آپ سوچئے کہ وہ پیچھے چلنے لگ پڑی. اگر ابراہیم گھوڑے پہ آگے چلے, اچھا پیچھے مڑ کے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں, اترنے کی اجازت ہی اب نہیں. اب مکہ مطاف والی جگہ سے, آپ سوچئے گا جو عمرے پہ گیا ہے, تصور, مطاف والی جگہ سے ابراہیم علیہ السلام گھوڑے کو لے کر چلے ہیں, حاجرہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا آپ حیران ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھینکے گئے, پریشان نہیں ہوئے, لیکن یہاں بچے کو اس صحرا میں پہاڑوں میں چھوڑتے ہوئے پریشان ہو گئے. لیکن کیا کریں, بول نہیں سکتے, اللہ کا حکم ہے. اب بیوی پوچھ رہی ہے کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا غلطی ہم سے ہوئی, آپ بول نہیں رہے. آج وہ پیچھے باتیں کرتی بچے کو اٹھا کے آ رہی ہے, یہاں تک کہ کتنا چلی, 4 کلومیٹر کم سے کم. کدئی ہے نا جہاں بھی زمزم کے پیک ملتے ہیں, بسیں کھڑی ہوتی ہیں, یہاں کدئی تک چل کے آئی. اور یہ جو اجیاد روڈ ہے, اجیاد, یہ جو نافع مسجد بھی ہے, اترا چڑھائی ہے, یہ جب آپ ادھر سے نکلتے ہیں باب عبدالعزیز کی طرف سے, تو یہ رستہ ہے حضرت حاجرہ پیچھے یہاں تک کہ کدئی تک آ گئے. اچھا اب ان کو دیکھا کہ جواب ہی نہیں دے رہے, تو کہا اچھا یہ تو بتائیں نا اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے یوں ہاں کہا, تو کہنے کہ بس جاؤ پھر, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پیچھے چل پڑی واپس بچے کو لے کے. اچھا آپ پیچھے بھی چل رہی ہے, مڑ کے دیکھ بھی رہی ہے اپنے خاوند کو, اور ان کو حکم نہیں ہے مڑ کے دیکھنے کا. اب آپ کسی کو الوداع کریں نا ایسے,
ایسے صحرا میں آپ تو ایئرپورٹ چھوڑ کے رو پڑتے ہیں، وہ تو وہاں سے کال کرے گا واپس آئے گا، لیکن یہاں کوئی زندگی کا پتہ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ تبلیغ والے چلے جاتے ہیں، یہ دین کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آپ پوچھئے ابراہیم علیہ السلام نے خود نہیں نکلے، اپنی بیوی بیٹے کو نکال دیا، کس کے لیے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو آج دین والوں پہ اعتراض کرنا آسان ہے، دین کو سمجھنا مشکل ہے۔ اچھا ہاجرہ ادھر جا رہی ہے، یہ پہاڑی چڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں، چڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں، اور مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہی ہیں، لیکن دل مطمئن ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم کس کا ہے، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہاں جا کے بچے کو، اب وہ صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہے، وہی پورا واقعہ جو کہ ادھر پانی کے لیے بھاگتی ہیں، بچے کا خوف آتا ہے، ادھر بھاگتی ہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب ان کے دوڑنے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے کہا تمہارا حج عمرہ نہیں ہوگا، چاہے تم محمد عربی ہو، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان و علی ہو، چاہے کل صحابہ اہل بیت ہو، چاہے دنیا پوری کے ولی ہو، مومن ہو، تم جب تک حضرت ہاجرہ کی طرح دوڑو گے نہیں، عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ ایک عورت کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ ہمارے پاک پیغمبر کو بھی حکم دے دیا، اللہ کے نبی کے غلاموں کو بھی حکم مل گیا کہ اپنی ماں ہاجرہ کو یاد کرو، تمہیں پتہ چلے کہ عورت ایک مقام ہے، ایک شان ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں میں تھوڑی بات اور کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک عام جو رسم چل رہی ہے نا، لوگ ہر طرف جو گنگا بہ رہی ہے، ماں جی ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور گاڑیوں کے پیچھے لکھ کے لگاتے ہیں ماں، یہ میری ماں کی دعا کا ثمر ہے، گاڑیوں کے رکشوں کے پیچھے۔ کبھی آپ نے لکھا کہ بیوی کی دعا کا ثمر ہے؟ میں ماں کی اپنی حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج اس سے ہی بہت سے لوگ جو عزت میں، مال میں، عہدوں میں ترقی یافتہ ہوئے ہیں، ان کے پیچھے زیادہ بیویوں کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں، ماں تو دعا دیتی ہی ہے، ماں کو تو آپ برا بھی کہیں گے وہ آپ کو دعا دے گی، لیکن جس گھر میں بیوی کو عزت ملے گی، جو بندہ بیوی کو عزت دے گا، اس کے حق کو سمجھے گا، وہ بندہ خوشحال آپ کو نظر آئے گا، معاشی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی۔ شادیاں کر کے لوگ کہتے ہیں جی ہم خوشحال نہیں ہوئے، ہاں بیوی کو عزت تو دے کر دیکھیں، وہ بیوی آپ کے لیے دعا کرے گی۔ ماں کی دعا سے زیادہ بیوی کی دعا اس لیے لگتی ہے کہ اس کے لیے آپ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے آئی ہے۔ اور آج لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کو دھتکارتے ہیں، ماں کی دعا چاہیے۔ بھائی بیوی کی دعا کیوں نہیں چاہیے؟ بلکہ بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں جی حالات بہت خراب ہیں، بڑی بدحالی ہے، بہت کاروبار میں کمی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، اس کو خوش رکھیں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کر کے دیکھو، اللہ کا فضل ہے، کئی لوگوں کو اللہ نے خوشحالی عطا کی۔ یہاں دیکھیے بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت کا باعث بن گئی، بنی یا نہیں بنی؟ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو جو آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ ایک عورت نے سکھائے نا، لیکن وہ بیوی کس پیغمبر کی ہے؟ یہ دیکھیے ماں ہے وہ، لیکن ہر ماں کسی کی بیوی تو ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو تو آپ یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں، آداب فرزندی ایک ماں نے سکھائی، ماں کی گود پہلی مدرسہ ہے، لیکن جب بیوی خاوند کا آپس میں جوڑ ہوگا اور دونوں کا پیار محبت ہوگی تو پھر بچوں کی تربیت تب اچھی ہوگی۔ اب یہاں آپ کو جہاں بیوی خاوند میں جوڑ نہیں ہوتا نا، وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچے کبھی باپ کے مخالف کبھی ماں کے مخالف۔ یہ آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا؟ اب آپ ٹائم ہو گیا ہے یہاں تک کی جو کہ تاریخ بیت اللہ چل رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ابھی بیت اللہ کی تعمیر چلے گی، ابھی انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔